یہ عمران خان صاحب ہی کی ہدایت پر ہم نے جو یگانگت، یکجہتی اور قومی اتحاد کا جو اظہار کیا، آج الحمدللہ جو ہمیں فتح نصیب ہوئی ہے، آج اسی کا شاخسانہ ہے۔ اور یہ عمران خان ہی کے دور کی دیے ہوئے یہ ویپنری تھی، جو حالانکہ وزیر خزانہ نے کہا تھا کہ پیسے نہیں ہیں، لیکن عمران خان نے اس کو اوور رول کر کے جو انہوں نے پیسے دیے تھے اس سے الحمدللہ آج ہم اس قابل ہوئے کہ ہم نے اپنی جو ہے برتری فضا میں بھی دکھائی، اور ان کے ریفل کو جیم کر کے جس طرح سے ہمارے سدھو صاحب کے لڑکوں نے، ایئر فورس کے پائلٹس نے جس انداز سے انہوں نے ان کو ریفلز کو جیم کر کے اور پھر میزائل جو ہے ان کو سٹنگ ڈک بنا کر جس طرح میزائل مارے، وہ دنیا حیران ہے، اور فرانس جو ہے وہ خود حیران ہے کہ یہ تو انوینسیبل ریفل تھے، یہ جہازوں کا کیا کیسے گرے، اور وہ خود پریشان ہے۔ اگرچہ یہ ٹیکنالوجی یقیناً چائنیز تھی، لیکن اس کے پیچھے جو شخص تھا وہ پاکستانی تھا، وہ پاکستانی پائلٹس تھے، اور وہ خود حیران ہے کہ شاید ان کے پائلٹس بھی اتنی مستعدی سے، اتنی مہارت سے وہ اس کو آپریٹ نہ کر سکتے جس طرح سے ہمارے الحمدللہ پائلٹس نے کیا ہے۔ اور اس کا سب سے پہلا جو ہے اگر میں کسی کو بھی کریڈٹ دوں تو وہ عمران خان ہے، جو جیل سے بھی بیٹھا ہوا صرف پاکستان کے لیے سوچتا ہے، اس کو اپنی ذات کی پرواہ نہیں ہے، اور وہ پاکستان کے لیے، ہمیں بھی اس نے یہی ہدایت کی تھی۔ لیکن میں اب توقع کرتا ہوں کہ یہ یگانگت، یہ یکجہتی، اس کو بحال اس لیے بھی رکھنا لازم اور ضروری ہے کیونکہ مودی اس وقت ایک زخمی جانور کی طرح تڑپ رہا ہے، اور زخمی جانور جب وہ جو ہے وار کرتا ہے تو پھر بہت سارا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو کوئی گنجائش نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم خواب خرگوش پھر سو جائیں اور ہم کمپلیسنسی دکھائیں، کیونکہ کمپلیسنسی کے اس لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ ابھی تک جو ہے نہ تو کشمیر کا ایشو ریزالو ہوا ہے، کیونکہ کشمیر کو ضم کرنے والا بھی مودی ہے۔ آرٹیکل 360 کو اسی نے اپنے آئین سے منہدم کر کے کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ بنایا، اور اسی نے پھر 1961 کا سندھ طاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر منسوخ کر کے اور پانی اس نے ڈائیورٹ کیے ہیں۔ ابھی تک یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، اور ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ ہم اگر پانی جو ہے ہمارا بند ہوتا ہے تو یہ شاہ رگ ہماری جو ہے بند ہوتی ہے، اور کسی بھی جسم کی اگر شاہ رگ بند ہو تو وہ جسم زندہ نہیں رہتا ہے۔ تو پانی کا اتنا ہی اہمیت ہے ہمارے لیے، اور پانی کی جنگ جو ہے ابھی جاری و ساری ہے۔ تو اس لیے جب تک یہ دونوں ایشوز نہیں ہوتے ہمیں مستعدی دکھانی پڑے گی، اور اس مستعدی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ قومی یگانگت اور یکجہتی لازم اور ملزوم ہے، کیونکہ کوئی بھی قوم، کوئی بھی ملک دفاع نہیں کر سکتا جب تک عوام جو ہے سیسا پلائی دیوار کی طرح اس کا دفاع نہ کرے، اور فوج عوام کے پیچھے ہوتی ہے، عوام کے آگے فوج نہیں ہوتی ہے، عوام ہی کی حفاظت کے لیے، اس دھرتی ماں کے جو ہے تقدس کو بحال کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں توقع کرتا ہوں کہ جو یگانگت ہوئی ہے کل ہم نے لگائی ہوئی ہے، عمران خان کو فوری ریلیز کیا جائے، اس لیے کہ عمران خان کے باہر آنے سے ہی یہ قوم اور زیادہ مستعد ہو کر، اور زیادہ مضبوط ہو کر، اور زیادہ جوش اور جلوے کے ساتھ، جوش اور خروش کے ساتھ یہ جو ہے آگے بڑھ کر ہندوستان کو ایسا منہ توڑ جواب دے گی کہ جس کا جو ہے ابھی ہم نے ایک نمونہ دیکھا ہے۔ سو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کل لگی ہوئی ہے، ہم نے پروبیشن پر ریکویسٹ کی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگی ہوئی ہے، اور ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کی طرف سے ہے، علی امین گنڈا پور کی طرف سے ہے، جو 6 کروڑ عوام کا جو ہے وہاں پاکستان کے ایک صوبے کا سربراہ ہے، اور وہ CCI میں بھی ہے، وہ نیشنل سیکیورٹی کونسل میں بھی ہے، اور وہ مستدعی ہے ہائی کورٹ سے کہ خدا را عمران کو مخلصی دی جائے۔ ہم نے خود انہیں کہا ہے کہ جب تک عدالتیں نہیں چھوڑتی ہیں تب تک آپ پروبیشن پر چھوڑیں۔ ہم نہ تو کوئی ڈیل خان کرنا چاہتا ہے، نہ ہی ہم کوئی رعایت چاہتے ہیں،
ہم اپنا قانونی اور آئینی حق مانگ رہے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جھوٹے کیسز جو بنائے گئے ہیں یہ صرف اور صرف یہ فسطائیت کا ایک ایسا شاخسانہ تھا. ہم توقع کرتے ہیں کہ اس فسطائیت کو ختم کر دیا جائے گا، اور آگے جس انداز سے ہم بڑھے ہیں ابھی ان دنوں میں جو اظہار کیا گیا ہے یکجہتی کا، ہماری ایک فراخ دلی کی جانب سے عمران خان کے حکم کے تابع کیا گیا ہے. ہم اسے توقع کرتے ہیں حکومت سے کہ اس کو جو ہے جاری و ساری رکھ کر اور اس کو آگے بڑھا جائے تاکہ پاکستان آگے بڑھے. جو ہماری مخصوص نشستیں ہیں، آج مقدمہ لگا ہوا تھا، سوموار پر چلا گیا ہے. ابھی تک یہ بھی عجیب بات ہے، 8 فروری کو الیکشن ہوا، ابھی تک پارلیمان مکمل نہیں ہے، نہ قومی اسمبلی مکمل ہے کیونکہ نہ تو مستورات کی وہاں نمائندگی ہے ہماری اور نہ ہی اقلیتوں کی نمائندگی ہے. اسی طرح ہمارا جو ہے آپ دیکھیں سینٹ بھی ابھی تک نامکمل ہے کیونکہ سینٹ میں ایک صوبے کی 12 نشستیں جو ہے ابھی تک خالی پڑی ہوئی ہیں، اور یہ جو ہے اس لیے خالی پڑی ہوئی ہیں کیونکہ عدالت عظمیٰ کے فیصلے کو نہیں مانتے ہیں. یہ الیکشن کمیشن فوری جو ہے یہ ریٹائر ہو چکا ہے سلطان سکندر، اس کو کس طریقے سے یہ 26ویں ترمیم کے جو ہے فسطائیت کے تحت اس کو بٹھا کے طوالت دی گئی ہے، اس کو فوری جو ہے نیچے اتر جانا چاہیے اور یہ جو ہے ہمیں نشستیں فوراً دی جائیں کم از کم. اس کے بغیر تو سپریم کورٹ سن کیسے سکتی ہے کیس کو، جب تک پہلے کمپلائنس نہ ہو. قانون یہی رہا ہے، جورسپروڈنس یہی رہی ہے اور آئین یہی اسی چیز کا متقاضی ہے. پہلے اس پر عمل داری کرو، پہلے اس کو کمپلائی کرو، پہلے ان کو ہماری نشستیں دو، ان لوگوں کو جو ہے پارلیمان میں بٹھاؤ، اس کے بعد اگر کوئی کیس ہے تو اس کی سنوائی ہو سکتی ہے. لیکن میں ان سے بھی بہت ادب سے مستدی ہوں، یہ جو آئینی بینچ ہے، کہ خدا را آپ اپنے ہی کم از کم جو ہے جج صاحبان جنہوں نے ایک فیصلہ دیا ہے کم از کم اپنے ادارے کی تو لاج رکھیں، ادارے کی تو آپ جو ہے وہ عزت کو جو ہے اس طرح سے مت جو ہے وہ کرنے دیں، کیونکہ پھر کل کو آپ کے فیصلوں کا بھی اگر یہی حال ہو تو پھر آپ کو کیسا لگے گا کہ اتنی کاوش، اتنی جدوجہد، اتنی محنت، اتنی جو ہے جاں فشانی اور اتنی ریسرچ کے بعد آپ ایک فیصلہ دیتے ہو اور اس کو ایک اٹھا کے جو ہے سلطان سکندر جو ہے وہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیتا ہے. اور آج تک ہر روز یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا مرتکب ہو رہا ہے. ایوری ڈے ہی از کمیٹنگ کنٹیمپٹ آف کورٹ، اور کنٹیمپٹ آف کورٹ کی بھی ہماری نالش جو ہے موجود ہے. اس کو تو جیل میں ہونا چاہیے سلطان سکندر کو، بجائے اس کے کہ یہ جیل میں ہو، الٹا یہ یہاں بیٹھ کر یہ اس کا سربراہ بنا ہوا ہے اور یہ کنٹیومیشسلی ڈیفائی کرتا ہے. یہ سپرا کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان بنی بیٹھی ہے، جو عوامی نمائندوں کا اس طرح سے مذاق اڑا رہی ہے، عدالتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، عدالتوں کے فیصلے تسلیم کرنے سے جو ہے انکاری ہیں. اور وہ دیکھیں جیل میں ہمیں اپنے قائد سے ملنے نہیں دیا جاتا، وہ بہن اس کی بیچاری فٹ پاتھ پہ بیٹھی ہوتی ہیں، ان کو نہیں ملنے دیا جاتا، خاندان کو نہیں ملنے. دنیا کا بدترین کوئی مجرم بھی ہو دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوا ہے کہ خاندان کو نہ ملنے دیا جائے، وکلاء کو نہ ملنا دیا جائے، ان کی پارٹی والوں کو نہ ملنے دیا جائے. یہ ایسا مذاق بند ہونا چاہیے. ہم نے اگر فراخ دلی دکھائی ہے تو اس کو مت سمجھیں پاکستان کی سب سے بڑی یہ جماعت ہے، اس کو ہماری کمزوری مت سمجھیں. ہم پاکستان کی محبت کے لیے کسی حد تک جا سکتے ہیں، اپنے خون کا آخری قطرہ دے سکتے ہیں، لیکن عمران خان پر آنچ نہیں. یہ ہماری ریڈ لائن ہے، خدا را اس کو کراس مت کرو. اور یہ اس طرح کی تضحیک جو ہے آئین سے اور قانون سے کھلواڑ مت کرو. تو اس لیے بہتر ہے کہ آئین اور قانون پر عملداری کی جائے. اسی میں میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ترقی مضمر ہے، اسی میں ہمارے ملک کی خوشحالی ہے، اسی میں ہم دفاع کر کے ہندوستان کو سیسا پلائی دیوار کی طرح یک مشت اس کو جو ہے ہم بالکل اسی طرح شکست دیں گے جس طرح ہم نے پہلے دی ہے. یہ بتائے گا کہ ایک طرف تو افواج پاکستان کا جو پاک بھارت جنگ کے دوران حکومت نے بھی یہ تسلیم کیا، اس کے علاوہ DGI نے بھی کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا میں بڑا اچھا کردار ادا کیا. لیکن اب خبریں یہ آ رہی ہیں، آپ کے ساتھ قمر شوکت صاحبہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں،
ان کے خلاف بھی سننے میں آ رہا ہے کہ FIA نوٹس بھیج رہا ہے کہ یہ جنگ کے دوران شاید کوئی ٹویٹس ہیں یا کوئی سوشل میڈیا کے حوالے سے، تو اب ایک اور ٹیک ڈاؤن کی بات ہو رہی ہے FIA کے ذریعے. ارے بھائی، پہلے ان کو دہشت گرد کہا گیا، اب یہ بہت بڑے محب وطن ہیں. اور بھائی خدا کا خوف کرو. اگر آپ کی فضائیت کو یہی سوشل میڈیا دکھاتا ہے کہ آپ نے چادر اور چار دیواری میں گھس گئے، آپ نے جو ہے ان کی عورتوں کو، ان کی بیٹیوں کو، ان کی ماؤں کو، ان کی بہنوں کو اٹھا لیا، آپ نے جو ہے فارم 47 کے ذریعے جو ہے 17 سیٹیں والوں کو وزیر اعظم بنا کر 180 سیٹیں والوں کو جیل میں ڈال دیا، آپ نے جو ہے 26ویں ترمیم کو منظور کرنے کے لیے افسر مینگل اپنے سینیٹرز کو ڈھونڈ رہا تھا اور آپ نے اس کو نکال لابی سے باہر کر کے تو ویل چیئر پر لے کر گئے. آپ نے ہمارے سینیٹرز کو اٹھا کر 2-2 ارب 2.5 ارب 3-3 ارب پتہ نہیں جانے کیا کیا کچھ دیا. اگر یہ خبر کوئی سوشل میڈیا دے دے تو یہ تو تخریب کاری ہے، یہ تو ملک دشمنی ہے، یہ دہشت گرد ہے. او بھائی، آپ کا کام سچ بتانا ہے. آپ نے پہلے بھی سچ بتایا تھا، اب بھی سچ بتایا ہے. اب بھی ہندوستان کو جو مار پڑی ہے، آفرین ہے آپ کے سوشل میڈیا پاکستان کے، جس طرح سے انہوں نے کاؤنٹر کیا ہے ہندوستانی جو ہے میڈیا کو. یہ آپ ہی کا کمال ہے، اور آپ نے ساری دنیا میں مسلم کیا کہ ہندوستان جو ہے جو بول رہا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے. اور جو کچھ ہوا ہے ہندوستان کے، ان کے ریفل گرے ہیں، ان کا مگ گرا ہے، ان کا جو ہے ہیلی کاپٹر گرا ہے، ان کا ایک اور جہاز گرا ہے، یہ اور انہی کی ٹیریٹری میں گرے ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ آپ نے ان کو چہرہ دکھایا ہے، پھر آپ نے ایک ایک چیز بتائی ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کی جو ہے ایئر فورس نے، سدھو صاحب کے لڑکوں نے کس طرح سے ان کے جیم کیا ہے، اور آپ نے اوپر سے دکھایا ہے کہ کس طرح سے آپ ویژول لے کے ان کی لوکیشنز بتاتے ہو اوپر سے. آپ کی ڈیجیٹل کمال ہے، آپ نے فضا میں جو کچھ اچیو کیا ہے، دنیا حیران ہے اس پر. اور فرانس حیران ہے کہ یہ انوینسیبل ریفل تھا، یہ کیسے گر گیا ہے. آپ نے وہاں جیم کیا، آپ کے پائلٹس نے جیم کر کے پھر آپ نے جب میزائل مارا تو وہ سٹنگ ڈک کی طرح وہ نیچے گیا کیونکہ اس کو لگا. تو یہ کمال ہے آپ کی جو ہے اس وقت جو آپ نے کر دکھایا ہے. ہندوستان کی 10 طرح سے یہ ہے نہیں، اسی لیے ان کی چیخیں نکل گئیں اور انہوں نے جو ہے ایک دم کہا کہ سیز فائر کرتے ہیں. اب سیز فائر، ورنہ ہندوستان مودی سیز فائر کرنے والا تھا. اور وہاں کی دیکھیں تو وہ کہتے ہیں دہشت گردوں کا ہم نے کھلا کما کر دیا. وہ پہلے بھی کبے مارے تھے اور ایک درخت کی ٹہنی گرائی تھی، اور وہ اس پہ جو ہے انہوں نے کہا کہ وہ جب ابھی نندن کا آیا تھا اس وقت بھی انہوں نے کہا ہم نے ان کے کیمپ اڑا دیے. او بھائی، جھوٹ بولنا کم از کم یہ آپ نے چہرہ دکھایا، یہ سوشل میڈیا نے چہرہ دکھایا. آفرین ہے، آپ کو سلام ہے سوشل میڈیا کو. سو اس لیے خدا را کسی کو دہشت گرد کہنا بند کریں. اور سوشل میڈیا اگر سچی خبر دیتا ہے اور جان ہتھیلی پر رکھ کر دیتا ہے تو یہ آپ کو سلام ہے. اب بھی آپ نے سچ بولا ہے، اس لیے اب آپ کی تعریفیں کر رہے ہیں. میں ایک سیکنڈ یہ آپ نے ایسا سوال کیا ہے کہ اگر میں نے جواب دیا تو میرے وکیل جو پیش ہو رہے ہیں نا وہ مجھے سر یہ بنائی کس لیے ہے؟ یہ 26ویں ترمیم کی کس لیے ہے؟ ہمیں سیٹیں دینے کے لیے کی ہے. اوہو تو انہی کے پاس لگا ہے نا بھائی. تو میں تو پہلے کہہ چکا کہ یہ ہماری سیٹیں جو ہے بندر بانٹ کر کے ان لوگوں کو دینے کے لیے یہ ڈرامہ رچایا جا رہا ہے جو اس کے مستحق نہیں ہے. یار دیکھیں، یہ جو پروپورشنل ریپرزنٹیشن کا کانسیپٹ ہے یہ آپ سوچ سکتے ہیں جس کو سیٹ نہیں ملی ہے آپ اس کو اٹھا کے ہماری جو دے دیں. یہ دنیا کا کانشنس جو ہے کیا سو گیا ہے؟ عوام اس کو ریئیکٹ کرے گی، نہ ہم مانیں گے، نہ عوام مانے گی، نہ پاکستان مانے گا. تو اس لیے اگر یہ فضائیت کرتے ہیں، میں توقع کرتا ہوں ابھی بھی اگرچہ آرمی ملٹری ایکٹ کا جو فیصلہ ہوا ہے وہ تو انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے. جو سویلینز کا جو ملٹری ٹرائلز کا جواز انہوں نے دے دیا اور اپسیٹ کر دی، وہ 5 ججوں کے فیصلے کو اپسیٹ کر دیا. وہ بھی ایک پاکستان کی عدالتی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا کہ عوام کو ایکسپوز کر دیا فوجی. دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ہے. ہم سگنیٹری ہیں انٹرنیشنل کووننٹ، سگنیٹری ہیں، لیکن ہم نے اس کی خلاف ورزی کی سریحاں. اور یہ انہی کے جو حکومت کروا رہی ہے، اللہ کے فضل سے آپ خاطر جمع رکھیں یہی انہی کے ٹرائل ہوں گے. فوجی عدالتیں ان کو کریں گی، پھر یہ چیخیں گے،
پھر ہم سڑکوں پر ہوں گے، پھر ہم ان کے دفاع میں آئیں گے، تب ان کو پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ دیکھیں بالکل توقع ہر صورت میں اچھا ہی سوچنا چاہیے، لیکن میں توقع کرتا ہوں کہ پاکستان اللہ کے حکم سے بنا تھا، پاکستان اللہ کے فضل سے بنا تھا، اور پاکستان انشاءاللہ اللہ کے فضل سے